أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق اللہ العظیم. دورہ تفسیر میں گزشتہ سبق تک ہم نے آیت نمبر 95 تک سبق پڑھا ہے اور قصہ چل رہا ہے حضرت ذوالقرنین کا. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ حضرت ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ اور بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے جمہور کے قول کے مطابق، اور یہ ایسی شخصیت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں ان کو بادشاہت دی تھی. ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اب یہ دنیا کے سفر پر روانہ ہے اور ایک مقام پر جب یہ پہنچے تو وہ بستی والے ایسے لوگ تھے کہ جو ان کی بات کو نہ سمجھ سکتے تھے اور نہ ان میں اتنی فہم تھی کہ اشاروں میں بات کو سمجھ لیتے. دونوں چیزیں نہیں تھیں، نہ الفاظ سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی اشاروں میں بات سمجھ سکتے تھے. لہذا ایک ترجمان کے واسطے سے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک درخواست کی. درخواست کیا کی کہ ہمارے جو بستی ہے وہ پہاڑ کی اس جانب ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اس جانب ہماری بستی ہے، اور ان پہاڑوں کی دوسری جانب ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، وہ نہایت فسادی قسم کی قوم ہے. اچانک جو ہے وہ اس بستی میں آ جاتے ہیں، جھگڑا فساد کرتے ہیں، سامان خراب کرتے ہیں، چیزیں خراب کرتے ہیں. تو ان سے بچاؤ کے لیے آپ ہمارے لیے اور ان کے درمیان میں ایک آڑ، ایک دیوار، ایک رکاوٹ پیدا کر دیں. اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے لیے چندہ بھی کر لیں گے. چندے سے مراد یہ ہے کہ ہماری تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ ہیں تو ہم غریب، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہو اور اجرت لینے کی نوبت بھی آئے گی تو ہم آپ کے لیے اجرت کی چندہ بھی کر لیں گے. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ پیسوں کی تو بات ہی نہیں کرنا، سارے دنیا کی حکومت ہو میرے پاس اور میں تم سے چندہ لوں، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں. لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ اتنا ہے کہ بستیاں خرید لوں تمہاری، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے لیے چندہ کر لیں. خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہاری جسمانی قوت کی ضرورت ہوگی کہ میں تم کو طریقہ بتاتا رہوں گا اور تم کام کرتے رہنا. دیکھیں تو آپ حضرت ذوالقرنین ان سے کام کروائیں گے. تو فرما رہے ہیں آتونی زبر الحدید، لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ ہم کیا کر دیں گے، ان دو پہاڑوں کے یا ان دو کناروں کے درمیان اس جگہ کو بالکل برابر کر دیں گے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی اس طرف سے پہاڑ چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا، پہاڑوں کی پٹی، اور اس طرف سے بھی پہاڑوں کی پٹی ہے، بیچ میں جگہ خالی ہے، اسی جگہ سے یہ آتے ہیں نا. تو ہم ایسا کریں گے کہ اس کو بھی بند کر دیں گے تو یہ بالکل برابر ہو جائے گا سب. سمجھ گئے؟ ہاں جی. تو کریں گے کس طرح؟ لوہے کی چادریں لے آؤ، اس کو اچھی طرح پگھلائیں گے. دیکھو آگے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو بھی. اب لوہے کی چادریں منگائیں، لگانا شروع کی، برابر کر دیا. قال انفخوا، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اب انہیں آگ میں دھونکو، یعنی اب ان کے اوپر آگ کو ایسے انڈیلو تو پگھل کر یہ پہاڑوں کے ساتھ ایسے مل جائیں گی. حتی اذا جعلہ نارا، یعنی ان کو آگ سے ایسا جلاؤ. آپ نے دیکھا نا وہ لوہے کو جلاتے وہ ایک دم لال ہو جاتا ہے. تو حتی اذا جعلہ نارا، اتنا دھونکو یہاں تک کہ جب وہ آگ کی طرح ہو جائے،
لوہا، یعنی ایک دم لال ہو جائے، اس طرح آپ جب تک ان کو دھونکتے رہو۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، اب لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں۔ پہلے کیا کیا، لوہے کی چادریں ایسے برابر لگائیں، پہاڑ کی جگہ بند کر دی، پھر اس کے اوپر آگ کی گرمائش دی تو وہ لوہا جو تھا وہ آگ کی طرح گرم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر تانبے کو انڈیل دیا، ایک دم انہوں نے ایک جماعت کو بولا ہوگا نا، تم تانبے کو انڈیلو، تم لوہے کی چادریں لاؤ، تم ان چادروں کو گرم کرتے رہنا، سمجھ گئے؟ تو اس ترتیب پر دیوار بن گئی، سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ ٹھیک ہے نا۔ افرغ علیہ، تو میں ان پر اس تانبے کو انڈیل دوں گا۔ قطرن تانبے کو کہتے ہیں، پگھلا ہوا تانبا، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوں ہے، قال آتونی قطرن، مفعول پہلا آئے گا، افرغ علیہ، پھر میں اس تانبے، پگھلے ہوئے تانبے کو اس دیوار پہ انڈیل دوں گا، ٹھیک ہے۔ افرغ کا معنی انڈیل دوں گا۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر یہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ استطاعت نہیں رکھیں گے اس پر چڑھنے کی، وما استطاعوا له نقبا، اور نہ وہ استطاعت رکھیں گے اس میں سوراخ کرنے کی، سمجھ گئے آپ؟ چلو ٹھیک ہے۔ قال هذا رحمت من ربی، اب جب انہوں نے اتنی مضبوط دیوار بنا دی، اور اس دیوار کو پار کرنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے، یا تو اب اس کے اوپر سے پھلانگ کے آتے، یا اس کے درمیان میں کوئی سوراخ کر کے آتے، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا دونوں راستے ہم نے بند کر دی، چونکہ پہاڑ اتنے اونچے اونچے تھے نا، اور یہ جو لوہے کی انہوں نے چادریں جن لگائی تھیں ان سب کو پہاڑ کے برابر کر دیا تھا، تو اتنی اونچائی سے تو وہ اس کے اوپر پھلانگ کے بھی نہیں آ سکتے، اور دیوار بنائی اتنی مضبوط ہے کہ اس میں سوراخ کر کے بھی نہیں آ سکتے، تو اب تم دونوں طرف سے محفوظ ہو گئے ہو۔ تو اتنے خوش ہوئے، بہت تعریفیں کی کہ آپ نے تو کمال کر دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے جواب میں فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ جو کام مجھ سے کروایا ہے یہ میرے رب نے کروایا، اور یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پس جب، لیکن ساتھ میں ایک اور بات کر دی انہوں نے، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا جَعَلَهُ دَكَّا، تو یہ سب چیزیں پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ رب کے وعدے سے مراد قیامت۔ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ آ کر اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، اور دن ختم ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ کل پھر آ کر ہم اس کو ختم کر دیں گے، کل تو اگلے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پھر اپنی جگہ پر، یعنی دوبارہ سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دیوار۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس میں سے ایک شخص انشاءاللہ کہہ دے گا کہ ہم کل آ کر اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ، تو وہ قیامت کا دن ہوگا، اور پھر وہ نقب لگا کر دیوار توڑ کر آ جائیں گے، سمجھ گئے؟ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا یہ جو وعدہ ہے کہ ہر چیز ریزہ ہو جائے گی قیامت میں، یہ حقا بالکل سچا وعدہ ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ مبادی قیامت، ہاں جی مبادی قیامت، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، ابھی تو حضرت ذوالقرنین نے ایک بات فرما دی نا کہ میں نے تمہارے لیے مضبوط دیوار کر دی ہے، اب یہ دیوار کبھی ٹوٹے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا تعلق قیامت سے ہے نا، ایک بہت بڑا ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج والی دیوار کا ٹوٹنا، قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اس لیے اس کو اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور ہم ان میں سے یعنی
یاجوج ماجوج میں سے بعض کو چھوڑ دیں گے. یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن. یموج فی بعض کہ وہ گھس رہے ہوں گے ایک دوسرے میں. ونفخ فی الصور اور تخفیف اخروی ہے یہاں سے. اور پھونکا جائے گا سور میں ثانیاً دوسری مرتبہ. فجعلناہم جمعا پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے ایک ایک کر کے سب کو جمع کر لیں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے کھلم کھلا. الذین کانت اعینہم. اچھا یہ سمجھ گئے آپ لوگ کہ قیامت کے دن پھر جب اس دیوار میں نقب لگ جائے گا اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے اس نقب سے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے نا ان کی تعداد جتنے انسان اس وقت موجود ہیں اس کی دگنی ہے، اتنے زیادہ تعداد میں ہے. اسی لیے اسی بات کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا، ہم جب اس دن انہیں چھوڑیں گے تو وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یہ رش کی طرف آپ دیکھیں نا، یہ آپ کے نادرہ کے دفتر میں جب یہ جیسے گیٹ کھلتا ہے کیسے لوگ گھس رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے میں. ہاں تو یہ بالکل جو ہے نا قیامت کا دن جب دفتر کھلے گا نا تو وہ سب ایک دوسرے میں ایسے ہی گھس رہے ہوں گے. یہ مطلب ہے اس کا، تعداد اتنی زیادہ ہو نا جب تو پھر اس طرح گھس رہے ہوتے ہیں. اب ایک دروازہ ہے، اب ایک دروازے میں سارے گھستے ہیں دفتر کے باہر، تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں. تو اب جانے کا راستہ تھوڑا سا چھوٹا سا ہے اور جانے والے تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو اسی طرح یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہے وہ اس پہاڑ میں سوراخ کر کے جب آ رہے ہیں تو وہ جگہ تھوڑی سی اور ان کی تعداد بہت زیادہ، تو وہ اس طرح چلیں. پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اچھا یہ تو قیامت کا ایک منظر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اشاروں میں بات فرمائی کہ بھئی قیامت کے قریب میں کیا ہوگا، اس دیوار میں نقب لگے گا، یاجوج ماجوج قوم داخل ہوگی، قیامت قائم ہوگی، سب مر جائیں گے. پہلے سور میں سب مر جائیں گے اور سب جب مر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ہم سب کو جمع کریں گے. سمجھ گئے؟ تو پہلے سور میں کیا ہوگا یہاں پر مذکور نہیں ہے، دوسرے سور کی بات کی گئی ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ اس سور کے بعد فرما رہے ہیں فجمعناہم جمعا، ہم سب کو جمع کر لیں. تو مریں گے کب وہ نہیں ذکر کیا یہاں پر، وہ ہوگا پہلے سور میں. سمجھ گئے؟ اسی لیے ہم نے یہاں پر دیکھے ثانین کو معذوف مانا. ٹھیک ہے، ہاں. وعرضنا جہنم یہ بھی ہو گیا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. علامات کفار پیچھے کہا نا کہ ہم جہنم کو پیش کریں گے ان کافروں پر. ہاں تو یہ کافر کیسے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس الذین کانت اعینہم، وہ کافر جن کی آنکھوں میں فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں پردہ غفلت میں ہیں یا پردہ غفلت میں تھیں ہماری یاد سے. عن ذکری ہماری یاد سے، اس سے مراد قرآن کریم بھی ہے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور ہمارے کلام کو سن بھی نہ سکتے تھے. یعنی ان کو اتنی بھی گوارا نہیں ہوا کہ وہ قرآن کریم کو سن ہی لیتے، اللہ کے کلام کو سن ہی لیتے. ٹھیک ہے. افحسب الذین کفروا، یہ سارے قصے یہاں پر مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے، ہر قصے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب سے علم غیب کی نفی ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حاضر و ناظر نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر جبراً کوئی شفاعت قہریہ بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا کفار کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس طرح کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے. حالانکہ یہ کفار کون مراد ہے؟ کفار مکہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے نا. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کو سزاً جہنم پیش کر دی جائے گی. افحسب الذین کفروا، کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہاں سے شکوائے مشرکین ہے، یہ گمان کرتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے ہمارے بندوں میں سے، ہمارے بندوں کو من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر اپنا دوست یا اپنا کارساز. انا اعتدنا، یہ دیکھیں
شفاعت قہریہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کرتے رہے اور ہمارے کسی بندے کو خوش کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے دوست کو اپنا کارساز بنا لیں گے. سمجھ گئے؟ ہاں، ہمارے کسی بندے کو اپنا کارساز بنا لیں گے اور قیامت میں وہ ان کے لیے شفاعت قہریہ کر لے گا، تو یہ ان کا گمان باطل ہے. کیوں باطل ہونے کی دلیل؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے. نزلاً یہ بطور تحکم فرمایا، یعنی ان کو ایسے طنز کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے. نزلاً مہمان نوازی کی جگہ، عام ان کی خاطرداری کریں گے. خاطرداری سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یہی مراد ہے نا. دیکھیں، شفاعت کا ثبوت بالکل ہے، حق ہے، دلائل قطعیہ سے بھی ثابت ہے، دلائل نظریہ سے بھی ثابت ہے. شفاعت تو ہوگی، لیکن نفی کس چیز کی ہے؟ شفاعت قہریہ کی. انسان کا عقیدہ درست نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ قیامت کے دن میں چونکہ عقیدہ میں نے خراب کیا ہے اور نام لیا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا نام لیا ہے میں نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، یا نام لیا ہے میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا نام لے کر میں نے اگر عقیدے میں خرابی آئی ہے تو بھی یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے زبردستی مجھے جنت میں دلوا دیں گے. اس بات کی نفی کی جا رہی. سمجھ گئے؟ اسی لیے دیکھیں نا لفظ کیا فرمایا؟ کفر کافرین فرمایا. تو اس سے اشارہ کر دیا کہ اگرچہ بہت ساری چیزوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں شرک تو نہیں کر رہا، شرک تو نہیں، لیکن بہت سارے عقائد صحیحہ کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ کفر ہے. عقائد صحیحہ کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے فرمایا تو کافر چاہے وہ کہے کہ میں شرک نہیں کرتا کسی کو، پھر بھی اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ آگے چلیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ازالہ شبہ. اللہ تعالیٰ فرمانے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بالاخسرین اعمالا، اس شخص کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں جو بالکل خسارے میں ہیں. اخسر اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے. اچھا، شبہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو کافر لوگ ہیں یہ بھی تو دنیا میں کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں نا، بہت ساری چیریٹیز کو تو یہ بھی آن کر رہے ہیں نا، سنبھال رہے ہیں، تو کیا ان نیک اعمال کے بدلے میں انہیں کچھ ملے گا؟ اس کا شبہ، اس شبے کا ازالہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو زیادہ خسارے میں ہیں. کیسے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی جو کوشش ہے، اچھے کاموں کی جو کوشش ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس دنیاوی زندگی میں ہی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خود یہ سمجھ رہے ہیں انہم یحسنون کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. صنعا کام کرنا، اچھا کام کرتے وقت وہ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ جو کوشش ہے نا اچھا کام کرنے کی، وہ دنیاوی زندگی میں ہی ختم ہو جائے گی. جتنا بھی اچھا اگر نیک بدلہ بھی ہے تو وہ دنیا میں ہی ان کو مل جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اولئک الذین کفروا، وجہ اس بات کی وجہ حبط اعمال، ان کے اعمال ضائع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ الذین کفروا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے سارے کے سارے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر ہم قائم نہیں کریں گے قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن. دیکھیں، اعمال کی قبولیت کی شرط اول ہے ایمان. ٹھیک ہے؟ اعمال بنتے ہی نہیں ہیں جب تک ایمان نہ ہو. قیامت کے دن اگر یہ دعویٰ کر بھی دیں کہ ہم نے اتنے کام کیے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بالکل اس طرح ہوں گے جس طرح آپ پرچی میں کوئی چیز لکھ کر ترازو میں رکھ دیں تو اس کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا نا. تو اسی طرح فرما رہے ہیں ہم ان کو دکھانے کے لیے ان کے نامہ اعمال کو ترازو اور پلڑے میں رکھ بھی دیں گے، لیکن
لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، لیکن ان کا ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے وزن نہ ہونے کی؟ کفر. سمجھ گئے نا؟ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہی بس ان کا بدلہ ہے دوزخ، بما کفروا، اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں کو، نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو ہزوا، مذاق بنا کر رکھا ہے. سمجھ گئے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. دیکھیں جب بھی توحید کا تذکرہ ہوگا، پھر رسالت کا تذکرہ ہوگا، انبیاء کا وہاں معاد اور آخرت قیامت کا تذکرہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ آپ نے شروع میں جب یہ بات پڑھی تھی اصطلاحات میں کہ اس پورے قرآن کریم میں جو دعاوی ہیں وہ 4 طرح کے ہیں، اسی طرح تھا نا، توحید، رسالت، معاد اور انجام ان کے. تو اب قیامت کا تذکرہ کیا، پھر کفار کا انجام، اب مومنین کا انجام خیر. ان الذین آمنوا، یہاں سے بشارت ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں، نزلاً مہمانی کے ساتھ، انہیں بہت پروٹوکول کے ساتھ اکرام اور اعزاز دیا جائے گا. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہ کبھی بھی اس جگہ سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے. لا یبغون، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، عنہا، اس جنت سے، حولا، کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. قل، کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اپنی قدرت کمال کا بھی مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اپنی توحید کا تذکرہ کیا، اپنے کمالات کا تذکرہ کیا، ہے نا، اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ کتنے عظیم الشان اللہ نے قدرت دکھائی، ذوالقرنین کا تذکرہ کیا، کتنی عظیم الشان قدرت دکھائی، حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان سے بھی بڑے اللہ تعالیٰ کی ذات علم والی ہے، قدرت دکھائی، سب کا تذکرہ کیا. اور آخر میں فرمایا، قل، کہہ دیجئے، لو کان البحر مدادا، اگر یہ جو سمندر ہے نا، سمندر، یہ سب اگر ہوتے مدادن، سیاہی، لکلمات ربی، میرے رب کے کمالات کو لکھنے کے لیے، کلمات، تعریفیں، اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے، تو لنفد البحر، تو یہ جو سمندر ہے خشک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اس جتنے اور سمندر لے آئیں پھر بھی وہی پہلے ختم ہو جائیں گے میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کیا، انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں تو بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح. فرق کیا ہے؟ دیکھیں پہلے ہو گیا اس بات بشریت، میں بشر ہوں، ٹھیک. اس کے بعد ہے اس بات رسالت، یوحا الیہ، میری جانب وحی کی جاتی ہے. الہکم انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا سب کا معبود الہ واحد، ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہاں سے اچھا، الہکم الہ واحد، یہاں سے دعویٰ توحید ہو گیا. پوری صورت کا خلاصہ یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہاں سے ترغیب، جو بھی چاہتا ہے اپنے رب کی ملاقات کرنا، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے جو شخص، فلیعمل عملا صالحا، بس چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور شریک نہ ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی. ہاں، شرک خفی یعنی ریا بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر، کہ اپنی عبادت، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. صحیح، یہ آپ کی سورۃ الکہف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے.
میں بھول گیا. جزاک اللہ. اچھا جی، لیکن یہ جو آخری آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی بشر ہوں، اس پر لوگوں کو بہت اشکال ہے، بہت اشکال ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بشر ہیں، یہ ان کی توہین ہے معاذ اللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم سب یہ بات جانتے ہیں، ہم سب اپنی باتوں میں، بیانات میں یہ بات کہتے ہیں، اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے ان میں سب سے افضل اشرف المخلوقات کون سی مخلوق ہے؟ انسان. اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ بشر نہیں ہے، نور ہے، تو اس کا مطلب مخلوق انسانی نہیں ہے بلکہ مخلوق ملکی ہے، فرشتے ہیں. تو انسان جو کہ سب سے افضل مخلوق تھی، آپ نے اس میں سے نکال کر جو مفضول، جو کم درجے کی مخلوق تھی اس میں شامل کر دیا. تو یہ کیسے آپ نے توہین سے روکا؟ سمجھ گئے آپ؟ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح. اب انہوں نے آگے پیچھے نہ سنا نہ ہم سے پوچھا کہ ہم جب یہ ترجمہ کر رہے ہیں تمہاری طرح، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام و مرتبے میں ہماری طرح، معاذ اللہ. کوئی ایمان والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم کسی صحابی کے برابر بھی ہوں، چاہے جائے کہ ہم جناب نبی کریم جو انبیاء کے بھی سردار ہیں ان کے بارے میں یہ تصور رکھے. بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کا یہ تصور ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ گئے جی؟ تو مقام و مرتبے میں تو ہرگز یہ مراد ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مثلکم. یہاں صرف نوعیت اور جنسیت مراد کی جا رہی، یعنی مخلوقات میں سے میرا تعلق کس مخلوق سے ہے؟ فرمایا تمہاری طرح میرا تعلق بھی انسانی مخلوق سے ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی سب سے افضل انسانوں میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ کبھی نہ ترجمہ کرنے میں نہ رکیں، نہ ٹینشن لیں، کوئی ترجمہ بالکل واضح کریں. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا، آپ کہہ دیجئے، دیکھیں نا لفظ بھی کیا فرمایا، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں. کس چیز میں؟ مخلوق ہونے میں، جنسیت میں، کہ کس مخلوق میں آپ کا تعلق ہے؟ تو فرمایا کہ افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات، انسانیت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. البتہ کسی انسان، کسی صحابی، یہاں تک کہ کسی نبی کا بھی وہ درجہ نہیں ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. بس بات واضح ہو، آگے چلیں. چلیں جی، اب ہے سورہ مریم، مکی صورت ہے اور اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. اور چونکہ ہر صورت کا ماقبل کی صورت سے ایک ربط ہے، تو سورہ مریم کا ماقبل صورت یعنی سورہ کہف سے ربط کیا ہے کہ اس میں بھی حسب سابق دلائل نقلیہ مذکور ہیں. دلائل نقلیہ مذکور ہیں دین اسلام پر، شریعت پر. سمجھ گئے؟ اور اس صورت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز نمبر 1 کہ پہلے حصے میں 7 دلائل نقلیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے میں زجرات، شکوے، تخویفات، بشارات موجود ہیں. ان میں سے کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا؟ سب آتا ہے نا جی؟ ہاں. نیز اس صورت میں مادہ رحمت کا بکثرت ذکر ہے. یہ ایک خاص بات ہے، بار بار رحمت کا تذکرہ آئے گا، آپ سنیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یعنی مفہومی اعتبار سے کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کی جو صحیح مراد اور مفہوم اور معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس میں حکمت بھی ہے، جب انسان تھوڑا سا بھی علم حاصل کر لیتا ہے نا، ترجمہ، بعض لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ ایسا زبانی یاد ہوتا ہے، قرآن کی آیت بھی زبانی پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی زبانی کرتے ہیں، اتنی مہارت بھی ہوتی ہے لوگوں میں، اللہ پاک کی طرف سے ذوق ہوتا ہے۔ تو جب تھوڑا بھی علم آ جاتا ہے نا تو انسان کہتا ہے بس تھوڑا جو ہے نا میری کرسی جو ہے نا وہ بڑی والے لگاؤ، تھوڑی نرم نرم سی کرسی ہو، اور تھوڑا آپ لوگ پیچھے ہو کر بیٹھا کریں، مجھ سے برابر میں کیسے بیٹھے ہیں میری۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایسے چند الفاظ رکھ دیے کہ پھر اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ضرب لگائی اس بات کی کہ جتنا بھی تم علم حاصل کر لو، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک بڑا علم والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو اس لیے ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ چلیں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب آگے جو تذکرہ آنے والا ہے یہ ہے تذکرہ آپ کے رب کی رحمت کا، آپ کے رب کی رحمت کا، ہاں جی، عبدہ زکریا، جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ صحیح ہے، یہ اس رحمت کا تذکرہ اب آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی علیہ السلام۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو آہستہ آواز کے ساتھ۔ دعا میں افضل خفا ہے، آہستہ سے مانگنا، ٹھیک ہے، اور اس کو خاص طور پر ذکر بھی کیا اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے آہستہ سے یہ دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ تفسیر ندا۔ اچھا، کیفیت دعا کیا تھی کہ اللہ کے اس نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت آہستہ سے دعا مانگی، پھر فرمایا تفسیر ندا، دعا کیا مانگی؟ قال ربی، فرمایا اے میرے رب، بے شک میں وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ یہ ہے مانع اول، کس چیز کا آگے آ رہا ہے؟ مانع اول، واشتعل الرأس شیبا، اور پھیل گئی ہے میرے سر میں شیبن، سفیدی، ولم اکم بدعائک رب شقیا، یہ مانع ثانی ہے کہ میرے سر میں سفیدی پھیل گئی، ولم اکم بدعائک رب شقیا، اور میں کبھی آپ سے دعا مانگنے کے بعد ناکام محروم نہیں ہوا ہوں۔ سمجھ گئے؟ جب بھی میں نے آپ سے دعا مانگی تو اللہ پاک آپ نے ہمیشہ میری دعا کو قبولیت بخشی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک مجھے خوف ہے میرے رشتہ داروں کا، مِنْ وَرَائِي، میرے بعد، میرے انتقال کے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں کا خوف ہے۔ کس چیز سے؟ دین کی دوری سے، دین کی دوری کا خوف ہے کہ وہ دین سے دور ہو جائیں گے اور دین کو ضائع کر دیں گے، اَن يُضَيِّعُ الدِّينَ، کہ دین کو ضائع کر دیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اچھا یہ ہے مانع ثانی، دوسرا مانع، وہ پیچھے نہیں تھا، یہ والا ہے، دوسری رکاوٹ، اور جو میری بیوی ہے عاقرن، وہ بانجھ ہے، اولاد نہیں ہو سکتی، ظاہری اسباب کے درجے میں اولاد نہیں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، دعا، یہ آ گئی دعا، پھر بھی فہب لی من لدنک ولیہ، ظاہری اسباب کے دو دروازے تو بند ہیں، لیکن اب ظاہری اسباب سے ہٹ کر آپ اپنی قدرت عالی کے صدقے فہب لی، مجھے عطا کر دیجئے، من لدنک ولیہ، اپنی جانب سے ولیہ، ایک وارث، ٹھیک ہے، یرثنی، جو میرا بھی وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، یعقوب علیہ السلام کے پوری نسل کا وارث بنے، یعنی نبی بنے۔ وجعلہ ربی رضیہ،
اور اے میرے رب اس کو بنا دینا پسندیدہ بندہ. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے, اور اس میں دعا کا تذکرہ فرمایا کہ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی, اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میرے بالوں میں سفیدی پھیل گئی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں. دو باتیں فرمائیں, اور ایک فرمایا کہ میری جو بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے, یعنی اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو سکتی. سارے اسباب ظاہری اور اسباب دنیاوی مفقود ہیں. اب اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے مجھے اولاد عطا کر دیں. اولاد مانگنے کی جو وجہ ہے خود انہوں نے بیان فرمائی کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ دین کو ضائع نہ کر دیں, اور یہ جو دین, چونکہ خود نبی تھے تو یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں, دین اس دعوت کو لے کر آگے چلنے والا بھی کوئی ہو, تو میری اولاد ہو تو زیادہ اچھا ہے. مفسرین نے یہاں لکھا کہ انہوں نے اپنی اولاد مانگی تو رشتہ داروں کے صحیح ہونے کی دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہی مقصد تھا نا کہ رشتہ دار اس قابل نہیں ہے, رشتہ دار اس قابل نہیں ہے کہ وہ دین کو سنبھال لیں گے اور آگے پہنچا دیں گے. ان میں نقائص ہیں, برائیاں ہیں, لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے, ان کی بات نہیں سنتے وغیرہ وغیرہ. تو ان کو یہ بھی دعا کر سکتے تھے نا کہ میرے رشتہ داروں کو یا رب العالمین سدھار دے, حالانکہ اسباب ظاہری تو مفقود ہیں, تو پھر دعا یہ کرنی چاہیے تھی کہ یا رب العالمین میرے رشتہ داروں کو سدھار دے تاکہ لوگوں کا ایمان اور دین محفوظ ہو سکے. نئی اولاد کیوں مانگی؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا, اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو شروع سے ہی لوگوں کے ہاں نیک سمجھا جاتا ہو اس کی بات کو سننے میں اور اس کی بات کو قبول کرنے میں زیادہ لوگ آسانی سے پسند کرتے ہیں. چہ جائے کہ جو شروع سے برا سمجھا جاتا ہے اور اب وہ سدھر گیا ہے تو بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی بات اتنی جلدی اثر نہیں کرتی, اس لیے انہوں نے نئی اولاد کی دعا مانگی. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ اچھا جی. اچھا, بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے, جیسے کہ اہل تشیع اور اہل قادیان, ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت جاری ہوتی ہے, اور دلیل وہ اسی آیت سے دیتے ہیں. دیکھو یہاں کیا فرمایا, یرثنی و یرث من آل یعقوب, کہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اچھا, تو اہل تشیع کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یہاں سے نبی کی وراثت کو ثابت کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئی تھی اپنا حصہ مانگنے کے لیے, معلوم ہے نا آپ لوگوں کو, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ تو حضرت فاطمہ آگے چلی گئی تھی. تو اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ انبیاء کی وراثت جاری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وراثت کا حصہ تھا لیکن انہیں نہیں دیا گیا, ظلم کیا گیا. آپ سمجھ گئے؟ جب وہ اس آیت سے یہ ثابت کریں گے تو وہاں ظلم ثابت کر دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ظلم کیا, حضرت عمر نے بھی ظلم کیا, حضرت عثمان نے بھی ظلم کیا, العیاذ باللہ. صحیح. دوسرا جو اہل قادیان ہیں وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ چونکہ اس نے دعویٰ کیا نبوت کا, اور اس کے مر جانے کے بعد ساری زندگی میں بھی ضلالت ملی, مرنے کے وقت بھی ضلالت ملی. تو مرنے کے بعد جو اس کے ماننے والے تھے ان پر اعتراض یہ کیا گیا کہ بھائی اگر تم کہہ رہے ہو کہ وہ نبی ہے تو نبی کی تو وراثت جاری نہیں ہوتی, اس کی کیسے وراثت جاری ہوئی؟ اس کی وراثت اس کی اولادوں میں جاری ہوئی, تو اگر وہ نبی تھا تو وراثت جاری نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ اس سے دلیل پکڑتے کہ نہیں وراثت جاری ہوتی ہے, قرآن کریم میں لکھا ہے. سمجھ گئے؟ حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے, اور کافی کتاب ہے, اس کا نام ارشاد الشیعہ, اس کتاب کا نام ہے ارشاد الشیعہ. اس میں انہوں نے تفصیل سے اس بات کا جواب دیا ہے کہ یہاں پر وراثت سے کیا مراد ہے اور
کیا مراد نہیں ہے. خیر، تو خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ انبیاء کی نظر میں تو مال و دولت کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ یہاں پر وراثت مالی یا وراثت دنیاوی مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ان کا مال بچ جائے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اور ان کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ خوف تھا کہ ان کے رشتہ دار ان کا مال کھا جائیں گے. تو یہ نبی کی توہین ہے، اس لیے یہ مراد نہیں ہو سکتا. ایک. نمبر 2، حضرت زکریہ علیہ السلام نجار تھے، بڑھئی، کارپینٹر، ٹھیک ہے، لکڑہارے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، گزر بسر کے لیے اس کو فروخت کرتے تھے، پیسے لیتے تھے. اس کے علاوہ وہ عبادت بھی کرتے تھے، تعلیم بھی کرتے تھے، دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے. تو آپ بتائیں انہوں نے کتنا مال کما لیا ہوگا کہ جس کی حفاظت کا ان کو اتنا خوف لگا ہے. اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مالی وراثت مراد ہے ہی نہیں. ایک دو باتیں ہوں. تیسری بات، اسی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں وراثت مالی مراد نہیں ہے. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. تو اگر وراثت مالی تھی تو باپ کا وارث بنے گا نا، پورے خاندان کا وارث تھوڑی بنے گا. سمجھ میں آئی؟ اس سے سمجھ میں آیا کہ وراثت مالی مراد نہیں ہے. بہرحال اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو مزید تفصیل دیکھنی ہو تو ارشاد الشیعہ کتاب کا نام ہے، لازماً دیکھیں، بہت آپ کو فائدہ ہوگا. اپنے اکابر کی جو مکتوبات ہیں جو براہ راست انہوں نے کتابت فرمائی، ان کتابوں کو ضرور پڑھیں. ان میں خاصی برکت ہوتی ہے جو اللہ پاک نے رکھی ہو، اس سے علم کھلتا ہے. دیکھیں جی، ٹھیک ہے، آگے آ جائیں. اور فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا، اجابت دعا. اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اب تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے. یا زکریا، اے زکریا. اچھا، تو جب وراثت مالی مراد نہیں ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ وراثت علمی یا وراثت نبوت مراد ہے. جیسے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. صحیح ہے، انما ورثوا العلم. سمجھ گئے کہ وہ علم میں اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. خلاص، چلو. یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بے غلام، ایک ایسے لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. نام بھی اللہ پاک نے رکھا ہے ان کا. واہ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے نہیں بنایا ان سے پہلے اس نام کا کوئی شخص یا اس نام کا کوئی بندہ. نام اللہ پاک نے دیا تھا، اس سے پہلے یہ نام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا یا کسی کا نام تھا ہی نہیں. یا پھر اس سے مراد یہ کہ ان جیسے کمالات و صفات والا ہم نے اس سے پہلے بنایا ہی نہیں ہوگا. قالا، تو فرمایا، عرض کی، سوال کیفیت عرض کی کہ رب انا یکون لی غلام، کہ اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا. وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور تحقیق مجھے بھی اور میں بھی بڑھاپے کی حد درجے کو پہنچ چکا ہوں. سمجھ گئے؟ اب یہاں سے یہ سوال نہیں ہو رہا کہ پہلے تو انہوں نے خود دعا کی کہ یا رب العالمین سارے اسباب ظاہری ختم ہو چکے ہیں، اب آپ مجھے اولاد دے دیں اپنی طرف سے. جب اللہ پاک نے کہا کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے تو آپ یہ خود پوچھ رہے ہیں کہ کیسے دیں گے، میری تو ظاہری اسباب نے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر سوال امکان وجود کا نہیں ہے کہ یہ چیز ہو بھی سکتی ہے بغیر اس نہ. جب دیکھیں نا پیچھے بات آئی تھی، جب اللہ پاک سے دعا کر لی تو اس بات کا اب یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز ہے، وہ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ان کی دعا کے بعد کا یقین تھا. یہ جو سوال ہے یہ سوال کیفیت کا ہے. مقصد یہ تھا کہ اب اولاد کی ترتیب کس طرح ہوگی. یعنی ہم دونوں کی حالت تو یہ ہے کہ میں بالکل بڑھاپے کی حد درجے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بانجھ ہو چکی ہے. تو اب آیا ہم دونوں کو دوبارہ جوان کیا جائے گا معجزاتی طور پر، پھر ہماری اولاد ہوگی، یا پھر مجھے نیا نکاح کرنا پڑے گا پھر اولاد ہوگی. یہ کیفیت کا سوال ہے. طریقہ کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی.
یعنی ہو تو گئی، اللہ پاک نے جب وعدہ فرما دیا کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے، بات تو صاف ہو گئی کہ اولاد ہوگی، ترتیب پوچھ رہے ہیں، کیفیت پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح ہوگی، سمجھ گئے؟ چلیں، قال کذالک، تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا اسی طرح ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی جو ابھی کیفیت ہے نا، اسی طرح کی کیفیت میں ہی اللہ پاک آپ کو اولاد دے دیں. قال ربک هو علی ہین، اور یہ کام کرنا تو تمہارے رب پر بہت آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، دیکھیں نا، اس وقت اولاد دینے میں تو والد اور والدہ موجود ہیں. ہم نے تو تمہیں اس وقت بھی پیدا کیا جب تم کچھ بھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ والد تھے نہ والدہ، پھر بھی اللہ پاک نے پیدا کیا. تو یہاں تو تم اس بچے کے والد اور والدہ موجود ہیں، تو اللہ پاک کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. قال رب اجعل لی آیۃ، بات بالکل سمجھ میں آ گئی، لیکن اے میرے رب میرے لیے بنا دیجئے کوئی علامت، کوئی نشانی. اب پھر سوال کر رہے ہیں کہ اب کیا دوبارہ حمل ٹھہرے گا یا کوئی اور نشانی ہوگی؟ فرمایا قال آیتک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب مطالبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس، کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، ثلاث لیال، 3 راتوں تک، سویاً، حالانکہ تم درست ہو گئے. سویاً جو ہے یہ حال بن رہا ہے تکلم کی ضمیر سے، تکلمہ کہ تم بات نہیں کر سکو گے، اس حال میں کہ تم سویاً بالکل صحیح سالم بھی ہوگے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہاری زبان میں کوئی تکلیف آ جائے گی یا کچھ نہیں، لیکن تمہاری نشانی اللہ پاک یہ رکھ رہے ہیں کہ تم بات کر نہیں پاؤ گے. فخرج علی اچھا یہ بات بھی ہو گئی، یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی. وقت آ گیا، جب وقت آ گیا تو پھر ان کی زبان بند ہو گئی، بات نہیں کر پاتے تھے. تو پھر دین کی تبلیغ جو ان کا معمول تھا روزانہ، وہ کس طرح کی؟ فخرج علی قومہ، تو نکلے اپنی قوم کے پاس، من المحراب، اپنے عبادت خانے سے، اپنی مسجد سے یا اپنی جائے عبادت سے نکلے اور لوگوں کے پاس آئے. فاوحى الیہم، اور لوگوں کو اشارے میں کہا، اشارہ کیا لوگوں کو، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ تم تسبیح بیان کرتے رہو اللہ کی، مفعول معذوف ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، بکرۃ صبح، وعشیًا اور صبح شام تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یہ جو وقت بیان کیا جا رہا ہے یہ تعین کے لیے نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ مجازن ہے. صبح سے شروع کرو شام تک، شام سے شروع کرو صبح تک، یعنی ہر وقت، صبح سے شام اور شام سے صبح، تو کچھ بچ گیا؟ ہر وقت مراد ہے، سمجھ گئے؟ ہر وقت تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر ان کی اولاد، اب دیکھیں نا وہ دن تو آ گیا نا، ان کی زبان بند ہو گئی تھی، 3 راتوں تک ان کی زبان بند رہی، پھر حمل ٹھہرا، پھر ان کے ہاں اولاد بھی ہو گئی. جب اولاد ہو گئی اور وہ سمجھ کی عمر تک پہنچ گئی، تو یا یحییٰ، اب اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرما رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ، یہ فرائض یحییٰ علیہ السلام، ان کو منصب نبوت عطا کر دیا گیا، اب ان کے فرائض نبوت ہیں. خذ الکتاب بقوہ، پکڑ لیجئے اس کتاب کو قوت کے ساتھ. تو کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی. پکڑ لیجئے اس کتاب یعنی تورات کو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے دی تھی ان کو الحکمہ، دین کی سمجھ، صبیہ، بچپن میں ہی، ہم نے انہیں بچپن سے ہی دین کی سمجھ عطا فرما دی تھی. یہ ان کی فضیلت نمبر 1. فضیلت نمبر 2، اور ہم نے انہیں عطا کر دی تھی حنانن، رقت قلبی، دل کی نرمی بھی ہم نے انہیں عطا کر دی تھی، من لدنا، خاص اپنی طرف سے، وزکاتن، اور پاکیزگی بھی ہم نے عطا کر دی تھی ان کو، پاکیزگی اخلاق، ان کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے. وکان تقیہ، اور وہ تھے بھی بہت پرہیزگار، بچپن سے ہی یہ ساری صفات اللہ نے ان کو عطا کر دی. وبرم بوالدی، اور بہت فرما بردار تھے اپنے والدین کے. ولم یکن جبارا عصیہ، فضیلت نمبر 6، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے. جبارا بالخلقی،
وعصیا بالخالق، جبار یعنی سرکش بدماش، مخلوق کے ساتھ بدماش نہیں تھے اور اپنے رب کے ساتھ نافرمان نہیں تھے. سمجھ گئے؟ وسلام علیہ یوم ولد، یہ اعزاز خداوندی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے فرما رہے ہیں سلام ہو ان پر، سلام ہو ان پر یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے. حیات دنیاوی مراد ہے. ویوم یموت، اور جس دن وہ انتقال کریں گے یہ حیات برزخی مراد ہے. ویوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا زندہ کر کے یہ حیات اخروی مراد ہے. سمجھ گئے؟ تو تین ہی حالتیں ہو سکتی تھی نا، دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی. فرمایا تینوں میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر. سمجھ گئے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کیجئے یا تذکرہ کیجئے اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا. تذکرہ کیجئے یعنی بتائیں لوگوں کو حضرت مریم کے بارے میں. اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ علیحدہ ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ ایک جگہ جو مشرق کی جانب تھی. کیوں گئی؟ یا تو عبادت کی جگہ تھی اس طرف، یا پھر غسل کرنے کے لیے وہاں گئی، حمام تھا وہاں پر. فاتخذت من دونہم حجابا، پھر انہوں نے ایسا پردہ لگا دیا. فاتخذت من دونہم، پھر اپنے گھر والوں کی سامنے ایسے پردہ لگا دیا چھپنے کے لیے. فارسلنا الیہا روحنا، پھر ہم نے بھیج دیا ان کے پاس روحنا ہمارے فرشتے کو. فتمثل لہا بشرا سویا، تو وہ صورت اختیار کر کے آیا تھا ایک پورے انسان کی، یعنی فرشتہ بالکل انسانی شکل میں آیا تھا. قالت، اسے دیکھا تو گھبرا گئی حضرت مریم علیہ السلام اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، ان کنت تقیا، اگر تو خوف رکھتا ہے رب کا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اس اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے. یا پھر مفسرین کہتے تقیہ اس زمانے کے ایک بدماش کا نام تھا، اس زمانے کے ایک بدماش کا نام تھا. اب حضرت مریم علیہ السلام تو نہایت پاک دامن، تو انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا ویسے کسی کو، لیکن ایسے عورت کے پاس آنا تو بدماشی ہے نا، اس لیے ان کا کہا یا تو تقی ہے اگر اس شخص کی طرف اشارہ کر کے، تو ڈر جا اللہ سے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یا پھر اگر تو کوئی اور ہے تو بھی تو اللہ سے ڈر جا. قالا، تو اس فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تو تمہارے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، بھیجا ہوا ہوں. لأہب لکی غلاما زکیہ، کیا پیغام لائے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں تجھے دوں گا ایک نیک پاکیزہ لڑکا. غلامن عربی میں غلامن کہتے ہیں لڑکا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں فرمایا نا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا ان کی طرف ہماری روح. تو یہ روح سے مراد وہ روح نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ روح الامین ہے نا، یہ اسی روح کی طرف اشارہ ہے. نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ چلے. قالت انا یکون لی غلام، اچھا جب انہوں نے دیکھا نہیں تھا نا کسی کو، یا کسی مرد کو دیکھا نہیں ہے، تو وہ گھبرا گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتے کی بات کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار کہنے سے ہی انہوں نے بات مان لی. سمجھ گئے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا نا جو سچا ہوتا نا تو چہرے پر تو کسی کے نہیں لکھا ہوا کہ بھائی سچا ہے کہ جھوٹا، لیکن بعض اوقات بولنے سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہو. تو وہ تھی تو نیک ولیہ خاتون، اللہ کی ولی تھی، اس لیے ان کو فراست ایمانی سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مرد نے.
پہلا معنی. اور دوسرا ولم اکو بغیہ، اور میں خود بھی بدکارہ عورت نہیں ہوں. قال کذالک، فرشتے نے کہا الامر کذالک، ہوگا تو اسی طرح، جس چیز کا حکم کر دیا اللہ نے، فیصلہ کر دیا، ہوگا اسی طرح. قال ربک هو علی ہین، اور پھر فرمایا کہ تیرے رب پر تو یہ کام بڑا ہی آسان ہے. سمجھ گئے؟ اچھا پیچھے کہا نا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دے دوں ایک پاکیزہ لڑکا. تو ہم نے ترجمے میں آپ کو یاد ہوگا ترجمہ کیا کیا؟ قال انما انا رسول ربک، کہ بے شک میں تو تیرے پاس تیرے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ میں تجھے دے دوں. تو کون کہہ رہا ہے میں تجھے دے دوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں پیغام لایا ہوں. اب پیغام میں جو کچھ ہوگا تو کہنے والا یہ تھوڑی ہے، پیغام دینے والا تو نہیں کہہ رہا نا یہ باتیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس نے یہ پیغام بھیجا ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ میں تجھے دے دوں. کیونکہ یہ بات میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر استدلال کیا ہے بعض گمراہ لوگوں نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے خادم ہیں، ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خادم ہے. جب خادم اولاد دے سکتا ہے تو وہ مخدوم اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ سمجھ گئے بھائی؟ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور میں تجھے دوں گا اولاد، تو یہی مطلب ہے نا اس کا کہ میں تجھے اولاد دے رہا ہوں. تو ان گمراہ لوگوں نے کہا کہ فرشتہ جب اولاد دے سکتا ہے تو فرشتہ جس کا خادم ہے وہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ تو افضل ہو گیا نا. تو اس کا جواب ہم نے ترجمے میں ہی کر دیا. کیا؟ رسول کا ترجمہ پیغام لے کر آیا ہوں، پیغام رسا ہوں. اور پیغام رسا کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا، وہ جو پیغام لایا ہوتا ہے وہ پیغام سناتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کا دھیان رکھیں. چلیں، جب آپ ترجمہ اچھا کر لیتے ہیں نا تو آپ پر سوال ہی نہیں اٹھتے ہیں. چلیں، قال کذالک، تو فرشتے نے کہا ہوگا تو اسی طرح، کیونکہ فیصلہ خداوندی ہے، اور فیصلہ خداوندی ربک هو علی ہین، تیرے رب پر تو یہ کام بڑا ہی آسان ہے. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے هو علی ہین، کہ یہ کام تو مجھ پر بڑا آسان ہے. ولنجعلہ، اور حکمت بھی یہ ہے کہ ہم اس بچے کو بنا دیں گے آیۃ للناس، اپنی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور اپنی جانب سے خاص طور پر رحمت. وکان امرا مقضیہ، رحمت کیسے ہوگی کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے لیے رحمت ہو گیا نا. وکان امرا مقضیہ، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ تو طے شدہ ہے، طے شدہ، اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا، بات ختم. چلیں، فحملتہ، بس یہ بات انہوں نے کی اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور اللہ کی قدرت سے حمل ٹھہر گیا. چلیں، چونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اس لیے سبب، کچھ نہ کچھ سبب ضرور رکھا. دیکھیں نا، جب اتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو پھونک مارنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ لیکن مفسرین نے کہا نہیں، پھونک مار کے اشارہ کر دیا یہ دنیا دار الاسباب ہے، کچھ نہ کچھ سبب ضرور اس میں ہوگا. چلیں، فحملتہ، پس انہیں حمل ٹھہر گیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بالکل اسی طرح حمل ٹھہرا جس طرح عام جو ہے وہ عادت ہے، 9 مہینے تک حمل ٹھہرا رہا. بعض کہتے ہیں نہیں 1 گھنٹے کا تھا، بعض کہتے ہیں 3 گھنٹے کا تھا. خیر بہرحال جو بھی ہو، مقصود چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کے اختلاف میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. فانتبذت به مکانا قصیا، سمجھ گئے؟ تو 1 گھنٹے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی گنتی کی انہوں نے 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھڑی تو اب بنی ہے نا، اور جو تاریخ دیکھنے یہ تو اب ہوا ہے نا. اس سے زمانے پہلے سے تو تاریخ اور وقت کیسے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے؟ وہ سورج کے چلنے اور غروب ہونے اور طلوع ہونے سے اندازہ کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ معلوم ہے کچھ؟ ہاں چلو چلیں آگے. فانتبذت به مکانا قصیا،
بس وہ حمل ٹھہر گیا اور پھر وہ دور چلی گئی، مکاناً قصیہ، بہت دور کسی جگہ پر چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اچھا وہاں کہاں چلی گئی؟ بیت اللحم، جو مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے، جائے ولادت بیت اللحم ہے، اور اسی کی جانب رخ کر کے یہ عیسائی نماز اپنی عبادت کرتے ہیں. بہرحال واللہ اعلم. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو درد ذہ کی وجہ سے، درد ذہ ان کو لے آیا، یہ درد ذہ نے ان کو آنے پر مجبور کر دیا. کہاں؟ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درخت کے، اپنا کھجور کے تنے کی طرف. وہ درد کی وجہ سے، جیسے بہت زیادہ تکلیف اور درد کی وجہ سے انسان ایسے ڈگمگا کے چلتا ہے، اس درد کی وجہ سے اس سے گرتے پڑتے چلتے چلتے وہ پہنچی کھجور کے تنے کی طرف. اب دیکھیں نا، بہت دور چلی گئی بستی سے، بالکل اکیلی ہے، عورت ذات ہے، ساتھ کوئی صرف تسلی کا جملہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ایک اور ساتھ میں بدنام ہونے کا خوف اور خطرہ الگ ہے. یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ جمع ہو گئی تھیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. ایک مرد پر بھی جب تکلیف، آزمائش، پریشانی آتی ہے تو وہ بھی بہت مرتبہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف آنے کی وجہ سے. تو یہ تو خاتون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت کے اعتبار سے عورت کو کم درجے کا بنایا ہے مرد کے لحاظ سے. ان پر جب اتنی زیادہ تکلیفیں آ گئیں تو ان کی زبان سے نکلا، قالت، کہنے لگی، یا لیتنی متو، کاش کہ تو میں مر جاتی تو زیادہ بہتر تھا، قبل ھذا، اس سے پہلے ہی مر جاتی. لیکن یہ جو بات تھی نا، یہ بھی ان تکلیفوں کی وجہ سے نہیں کہی. اصل جو سب سے بڑا جو غم تھا نا، وہ تھا بدنامی کا خوف. کیونکہ فرشتے کو تو صرف حضرت مریم نے دیکھا تھا نا، ان کی بات تو صرف حضرت مریم جانتی تھی، لیکن لوگوں کو یہ کیسے ثابت کریں گی؟ اب اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کاش کو میں مر جاتی اس واقعے سے پہلے. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور بھول جاتے بالکل لوگ مجھے، میں بالکل بھولی بصری ہو جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا. جب اتنی زیادہ تکلیف اور غم کے عالم میں تھی تو ان کی تسلی کی گئی. فَنَادَاهَا، تو انہیں پکارا، مِن تَحْتِهَا، اس کی نیچے کی طرف سے. اب فرشتہ سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس وقت جو حالت تھی نا وہ پردے کی اور احترام کی حالت تھی، اس لیے فرشتہ سامنے نہیں آیا، صرف آواز دی چھپ کر. یہی اشارہ کر رہے ہیں. فناداها، حضرت مریم کو پکارا اس فرشتے نے، من تحتها، ان کے نیچے کی طرف کھڑے ہو کر، بالکل چھپ کر، نظر نہ آئے. کیوں اچھا اس بار جب آواز دی تو پہچان لی، اس لیے کہ آواز تو سن چکی تھی نا، پہلی باری میں پہچان لیا. اللہ تحزنی، خبر دی، اپنا پکارا اس فرشتے نے، کیا؟ اللہ تحزنی، کہ آپ غمگین نہ ہوں، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک آپ کے رب نے جاری کر دی ہے آپ کے اس نیچے یہ نہر. وہزی الیکی بجذع النخلۃ، کھینچیے اپنے طرف اس کھجور کے درخت، یا اس کھجور کی ٹہنی کو کھینچیے اپنی طرف. جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا، وہ نہایت مضبوط ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے پہلوانوں سے بھی نہیں ہلتا. لیکن یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے اس درخت کو بھی نرم کر دیا، وہ ہلنے لگا. لیکن اسباب کا درجے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ سبب قائم کرنے کا حکم دیا. خود سے نہیں آئیں گی کھجوریں، آپ کو ہاتھ لگا کر ایسے ہلانا پڑے گا. تو ساقط علیکی رطبا جنیہ، تو گر پڑیں گی آپ پر تر کھجوریں، تر و تازہ تازہ کھجوریں. فکلی وشربی وقری عینا، اس موقع پر بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے حمل کے وقت، اور پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے. فرمایا کہ کھائیے اور پیجئے، وقری عینا. اور اب ہم اولاد جو آپ کو دینے والے ہیں نا، وہ اتنی عظیم الشان قسم کی اولاد ہے. ویسے ہی ماں کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور یہ جو اولاد ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت بنا کر بھیجی گئی. اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب جو بدنامی کا جو خوف اور مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرتے ہیں. دیکھیں نا، کھانے کی تکلیف تھی، پینے کی تکلیف تھی، اور بدنامی کی تکلیف تھی، تو دو مسئلے پہلے حل کر دیے، اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کے لیے پوری تیاری بتا دی. فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس جب آپ کسی بھی شخص کو دیکھیں، فقولی، تو اس سے کہیے گا کہ بے شک میں نے تو نظر مانی ہے رحمان کی روزہ رکھنے کی، کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، میں نے نظر مانی ہے. اور روزے میں
ہونے کی وجہ سے فلن اکلم الیوم انسیا، آج کے دن تو میں کسی انسان سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی. تو اللہ نے حکم دیا آپ ایسا کریں روزہ رکھ لیں، اور جب کوئی آپ سے بات کرے نا تو آپ ان سے کہیے گا کہ میرا تو روزہ ہے اور روزے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی پچھلے زمانے میں، صرف اتنی اجازت دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں بس. ٹھیک ہے، بعد میں اس میں نرمی کر دی گئی. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ تو یہ بھی شبہ نہیں آنا چاہیے کہ بھائی جب روزہ نہیں تھا تو کیوں کہا گیا کہ آپ کہہ دینا. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں اور رکھنے کے بعد پھر ان سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، تو جھوٹ تو نہیں ہوا نا کچھ. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ رسپانس دیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا سمجھ آ رہی. صحیح ہے، چلیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پس وہ آ گئیں اپنی قوم کے پاس اس بچے کو لے کر، تحملہ اٹھائے ہوئے، اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں. قالوا، تو انہوں نے جب دیکھا بچہ ساتھ ہے تو بدگمانی کر لی، بدگمانی کی اور کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو کوئی بہت ہی طوفانی چیز لے کر آئی ہے. فریا کوئی بہت ہی بوجھل بھاری بہتان والی چیز لے کر آئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ ہارون یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے بھائی تھے اور نہایت نیک پرہیزگار تھے. اتنے نیک پرہیزگار تھے کہ قوم میں ان کا چرچا تھا. سمجھ گئے؟ راجح قول یہی ہے، امام رازی نے لکھا ہے. ماں کان ابوک امرأ سوء، دیکھیں نا بھائی کا نام لے کر ان کو پہلے طعنہ دیا، پھر کہا ماں کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، پھر طعنہ دیا. وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکارہ تھی، پھر طعنہ دیا. فاشارت الیہ، تو حکم خداوندی کے مطابق، چونکہ تو ان کا تو روزہ تھا کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی، کہا بھائی اس سے بات کرو. اشارے سے کہا بھائی بچہ گود میں تھا نا، کہا اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، بھائی میرے سے بات نہیں کرو. اشارہ یہی تھا، اس بچے سے بات کرو، مجھ سے بات نہیں کرو، ہاں میرا تو روزہ ہے نا، اشارے میں فرمایا. قالوا، تو وہ اور بھڑک گئے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کر لیں جو ابھی تیری گود میں. قالت، بس یہ جھگڑا ہو رہا تھا، یہ بات انہوں نے کی، ہم کیسے بات کر لیں. اتنے میں آواز بلند ہوئی، انی عبد اللہ، کہ بے شک میں ہوں اللہ کا بندہ. نصارہ کا عقیدہ توڑ دیا بات شروع کرتے ہی. وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. پہلا لفظ، پہلا جملہ ہی حضرت عیسیٰ کی زبان سے کیا نکلا؟ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب. اچھا، اور یہود کا عقیدہ بالکل برخلاف، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہیں معاذ اللہ. دوسرے جملے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ان کی فضیلت بیان فرمائی. میں ہوں اللہ کا بندہ، اور فضیلت میری یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے. حالانکہ ابھی بچپنے میں گود میں، تو ابھی تو نبی نہیں بنے اور ابھی انہیں کتاب نہیں ملی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لیے وہ اتنا یقینی ہے کہ مضارع کو ماضی کے لفظ سے تعبیر کیا. سمجھ رہے؟ لیکن ماضی کے صیغے ہیں سارے، آتانی، جعلنی، ماضی کے صیغے ہیں یقین کی وجہ سے. وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جس جگہ بھی ہوں گا برکت والا ہی ہوں گا، یا میری وجہ سے لوگوں کو برکت اور نفع ملتا ہی رہے گا. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے خاص طور پر، یہ دلیل عبدیت بھی ہے یہاں پر دیکھیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. تو اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کو کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ عبادت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عبد ہیں، جب عبد ہیں تو عبادت کریں گے. سمجھ گئے؟ ما دمت حیا، میں جب تک زندہ ہوں، فی الدنیا، اس دنیا میں اس دنیا میں جب تک زندہ ہوں تو میں عبادت کرتا رہوں گا. سمجھ گئے؟ جب آپ نے یہ لفظ محذوف نکالا نا، فی الدنیا، جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں عبادت کا مکلف ہوں، کرتا رہوں گا، اور جب مجھے آسمان پر اٹھا لیا جائے گا تو پھر میں عبادت کا مکلف. تو یہ بہت بڑے ایک اعتراض کا بھی جواب ہو گیا
جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک عبادت کروں گا. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں تو اس کا مطلب پھر عبادت بھی کر رہے ہوں گے. تو ہم نے اس کا جواب ترجمے میں ہی دے دیا فی الدنیا. یہاں پر ان کا یہ کہنا فی الدنیا میں ہی مراد ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی. اور نماز اور زکوٰۃ میں تو صلاۃ کا تو تذکرہ پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اپنی قبروں میں. اور زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ فرشتوں کو. تو کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ خیر، تو اس سے صرف دنیا مراد ہے. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اچھا نہیں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں عبادتیں کرتا رہوں گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے کیا حکم دیا گیا؟ اس کا عطف بھی اوصانی بالصلاۃ پر اس کا عطف ہے. ٹھیک ہے، یعنی وَأَوْصَانِي بِبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا گیا اپنی والدہ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، فرما برداری کا. دیکھیں نا کیا لفظ فرمایا؟ بِوَالِدَتِي. اس سے سمجھ میں آیا کہ ان کے والد نہیں تھے. بعض کیا، یہ قادیانی جو تھا، کافر جو تھا، اس نے اپنے کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ. اور پھر کئی ساری غلیظ باتیں بھی کی، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے اسے. خیر، تو اس کا بھی جواب یہاں پر ہو گیا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے حکم دیا گیا میری والدہ کے ساتھ میں اچھے سلوک سے پیش آؤں. اس کا مطلب والد کا تذکرہ ہی نہیں کا مطلب تھے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ بہرحال یہ تو فضول سی بات تھی اس کی، فضول باتوں کو جگہ نہیں ملتی کبھی. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھے جباراً شقیًا، نہ بدخلق بنایا، شقیًا نہ محروم بنایا. ٹھیک ہے. والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، میرے رب کی مجھ پر سلامتی ہو، یہ اعزاز خدا بندی ہے. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس روز میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. تو دیکھیں ان کی زندگی کی ابتدا ہوئی تو اس لیے ان کی زندگی کا اختتام بھی ہوگا، لیکن وہ کب ہوگا؟ قیامت میں. سمجھ گئے نا بات؟ قیامت کی نشانیوں میں سے جس طرح ان کی پیدائش ہے، اسی طرح ان کا انتقال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نہیں سمجھ گئے بات آپ؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے بعد زندگی گزاری 33 سال کا عرصہ، اس کے بعد آسمانوں پر اٹھا لیا گیا زندہ، جسماناً بھی روحاً بھی زندہ اٹھا لیا گیا. پھر قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا، پھر وہ زندگی گزاریں گے، اس کے بعد ان کی طبعی موت بھی ہوگی. یہ اسی موت کی طرف اشارہ ہے. سمجھ گئے؟ پھر اس موت کے بعد جب سب کو زندہ کیا جائے گا تو ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. ذالک عیسیٰ ابن مریم، اب اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم. اس سے بھی توڑا اس کے عقیدے کو نصارت، یہ مریم کے بیٹے ہیں. تفریع توحید، یہاں سے توحید بیان کی گئی. یہ ہیں عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، اور اقول قول الحق الذی، اور جو میں کہتا ہوں جو باتیں وہ بات بالکل سچ ہوتی ہے. الذی فیہ یمترون، اور یہ لوگ جس میں جھگڑ رہے ہیں. عیسیٰ کے نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. یہود کہتے ہیں نہیں، یہ تو حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگاتے ہیں کہ یہ تو کم درجے کے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپس میں یہ بکواسات کر رہے ہیں، میں تو ان سب چیزوں سے پاک ہوں، اور جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ بالکل سچی بات ہے. اب دیکھیں نا، دو عقیدے سامنے آ گئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، ایک یہود کا کہ وہ کم درجہ کہتے ہیں، اور ایک نصارہ کا. تو یہود کے عقیدے کو تو رد ابھی نہیں کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی بات تھی، صرف اوصاف بیان کر دیے تو اس سے بات واضح ہو گئی، یہود کا عقیدہ ختم. لیکن نصارہ نے جو عقیدہ بیان کیا تھا وہ ذات خداوندی پر حرف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کو رد کرنے کے لیے آگے آیت فرمائی. ما کان للہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنائے اپنی اولاد،
سبحانہ، وہ تو ان سب عیوب سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی چاہتا ہے کہ میرا کوئی سہارا بنے. سمجھ گئے؟ دیکھیں نا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی اولاد کی، تو کیوں کی؟ میں کمزور ہوں، میں مر جاؤں گا تو کوئی ہو بچانے. سمجھ گئے آپ؟ کمزوری کی وجہ سے اولاد کی طلب اور ضرورت ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی کمزوری ہی ثابت نہیں ہے تو اولاد کس کر ثابت ہو سکتی ہے؟ کیوں کر ثابت ہو سکتی ہے؟ سبحانہ، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اذا قضا امرا، اب بتا رہے ہیں کہ ہر عیب سے پاک ہے. اور قدرت کیسی ہے؟ جب بھی فیصلہ کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کا، اذا قضا امرا، جب فیصلہ کرتے ہیں کسی چیز کا، فانما یقول له کن فیکون، بس اس چیز کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس چیز اتنی جب قدرت اللہ کی ہے تو اسے کسی بیٹے کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، قل محذوف ہے یہاں پر. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، ای قل ان اللہ، بے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس صرف اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، جی یہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، یہاں سے ازالہ شبہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ آپس میں اختلافات کر رہی ہیں، خود ہی یہ آپس میں خود اختلاف کر رہے ہیں. شبہ یہ تھا کہ جب اتنی بات واضح ہے اور اتنی بات صاف ہے تو پھر شرک پیدا کیوں ہوا؟ پیدا کہاں سے ہوا؟ فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ جو جماعتیں ہیں نا جو دین کا نام لیتی ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا نہ ہو، یہ جو اللہ کا نام لے کر باتیں کرتی ہیں، انہوں نے آپس میں اختلافات کیے، آپس کے جھگڑوں اور فساد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو نشانہ بنا لیا. فویل للذین کفروا، تخویف اخروی، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کے حاضر ہونے سے. جب قیامت کا دن آئے گا نا تب ان کی ہلاکت ہوگی. اسمع بہم وابصر، پھر بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہو جائیں گے. قیامت کے دن تو ہر چیز پھر کھل کر سامنے آ جائے گی نا، پھر تو ہر چیز کو سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. یوم یأتوننا، یہ مفعول فی ہے، اس دن یأتوننا جب یہ سب آئیں گے ہمارے پاس حساب و کتاب کے لیے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اب سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس دن ظلم کرنے والے کیا ہوں گے؟ آج. لیکن آج یہ ظالم کے سب کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس دن سب سن لیں گے، اور اب ہم آج جو ان کو سنا رہے ہیں، جب ضرورت ہے اور جب ان کو فائدہ ہوگا اس سننے کا تب نہیں سن رہے. لیکن پھر بھی آپ اپنا کام جاری رکھیے. وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں ڈراتے رہیے، یوم الحسرتی، اس پچھتاوے کے دن سے، اذ قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا ہر معاملے کا، یعنی فیصلے کے دن سے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، حالانکہ آج یہ لوگ اس دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اب ان کو دیکھنا چاہیے، اس دن تو دیکھنے کا فائدہ بھی نہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بے شک ہم مالک ہیں اس زمین کے اور جو کچھ اس زمین میں ہو، ہر چیز کے ہم مالک ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کیجئے اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ہر قول و فعل میں ابراہیم علیہ السلام سچے پکے نبی تھے. اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے. دیکھیں نا اس صورت میں کئی سارے، پچھلی صورت میں کے آخر میں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نبوت کا اس بات تھا نا. اس صورت میں دیگر کئی انبیاء کا تذکرہ آئے گا، اس میں سے ایک تذکرہ بیان واقعہ یہ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، اس چیز کی جو نہ سن سکتا ہے، ولا یبصر، اور جو نہ دیکھ سکتا ہے. یعنی جو ذات واجب الوجود نہیں ہو، خود سے جو ذات خود سے بھی نہیں بنی، جس کو تم بناتے ہو،
اتنا ہی کافی تھا اس بات کے لیے کہ تم اس کی عبادت نہ کرتے. لیکن اس کے بنانے کے بعد وہ نہ تم کو دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے, تو عقل کیسے تمہاری اس بات کو مان رہی ہے کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو, تو جو سن سکتے ہوں دیکھ سکتے ہوں ان کی عبادت صحیح ہے نا. کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقلاً جو آخری چھوٹا سا درجہ تھا نا وہ بھی نہیں ہے ان میں, تو پھر بھی تم اس کی عبادت کر رہے ہو. ولا یغنی عنک شیئا, وہ تو کسی بھی درجے میں کسی چیز سے بھی تمہیں نفع نہیں, یعنی ولا یغنی عنک شیئا, وہ کسی بھی چیز کو تم سے دور نہیں کر سکتے یا کسی بھی نقصان دہ چیز کو تم سے دور نہیں کر سکتے. یا ابتی, دلیل وحی, اے میرے ابا, انی قد جاءنی من العلم, بے شک میرے پاس آ پہنچی ہے علم والی بات. ما لم یأتیک, جو تیرے پاس, جو آپ کے پاس ابھی نہیں ہے. فاتبعنی, تو بس میری بات مان لیجئے. اہدک صراطا سویا, میرے پیچھے پیچھے چلیے, میں آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا سیدھے راستے کی طرف. یا ابتی, اے میرے ابا, لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت, تو آپ وہ شیطان کی عبادت نہیں کر رہے, بلکہ شیطان کوئی بھی اس بات کے قائل نہیں ہے, چاہے کافر جتنا بھی بڑا کافر ہو, وہ اس بات کا قائل نہیں ہوتا کہ میں شیطان کی عبادت کروں. تو یہاں جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم مان کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی, تو آپ نے یہاں شیطان کا حکم مان کر بتوں کی عبادت کر لی. تو حکم ماننے میں گویا آپ نے شیطان کی عبادت کر لی. سمجھ گئے؟ حالانکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا, حالانکہ بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. سمجھ گئے؟ یا ابتی, اے میرے ابا, بے شک مجھے خوف ہے, ان یمسک عذاب, کہ آپ کو پہنچ جائے گا عذاب, من الرحمانی, رحمان کی جانب سے, فتکون للشیطان ولیا, پھر تم ہو جاؤ گے شیطان کے ساتھی, پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, پھر آپ کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. سمجھ گئے؟ قال, یہاں سے جواب آزر, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, انہوں نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, ان کے والد نے کہا کیا تو منہ پھیرتا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم. یہ راغبن کا معنی ہوتا ہے رغبت رکھنا, کسی کام کو شوق سے کرنا, لیکن جب اس کے بعد عن آ جاتا ہے نا, اس کا معنی ہوتے ہیں اس کام سے دور بھاگنا. برعکس ترجمہ ہوتا ہے پھر اس کا, اعراض کے ترجمے میں آتا ہے. تو کیا تم دور بھاگ رہے ہو یا تم منہ پھیرتے ہو میرے معبودوں سے, میرے ٹھاکروں سے. حضرت نے ترجمہ لکھا ہے ٹھاکر, میرے ٹھاکروں سے تم منہ پھیر رہے ہو اے ابراہیم. لئن لم تنتہی, اگر تو باز نہ آیا اپنی یہ دعوت دینے سے اور تبلیغ کرنے سے, تو اگر باز نہ آیا, لأرجمنک, میں تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا. وہجرنی ملیا, دور ہو جا تو مجھ سے, ملین بہت زیادہ. یہ وقت زمان کے اعتبار سے ہے کہ بہت وقت کے لیے تم مجھ سے دور ہو جاؤ. قال سلام علیک, السلام علیکم. سمجھ گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اسے کہتے ہیں سلام متارکت. ہاں شاباش. متارکت کا معنی کہ بس جب آپ نے بات ہی ختم کر دی اور فیصلہ سنا دیا اپنا کہ آپ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو بس یہیں پر سلام, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. سلام متارکت. سأستغفر لک ربی, عن قریب میں آپ کے لیے مغفرت اور بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے. انہ کان بی حفیہ, بے شک میرا رب تو مجھ پر بڑا مہربان ہے. اب تک کافروں کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت نہیں آئی تھی, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ, پھر بعد میں ہی منع آ گیا تھا, ابھی آیتوں میں ہی منع آ گیا تھا کہ آپ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت نہ کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کے ہی یہ بات فرما دی گئی, تو پھر انہوں نے اعراض کر لیا اس سے. ٹھیک ہے, چلو.
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں دور ہو جاتا ہوں آپ لوگوں سے اور ہر اس چیز سے جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے پکی امید یہی ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے گمراہ محروم نہیں ہوں گا. فلما اعتزلهم، جب وہ ان لوگوں سے دور ہو گئے تو نتیجہ استقامت کیا نکلا؟ وما يعبدون من دون اللہ، اور اس چیز سے دور ہو گئے جسے وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے. تو اب ہم نے وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں عطا کیا اسحاق اور یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اسحاق ان کے بیٹے اور یعقوب ان کے پوتے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، پھر ہر ایک کو ہم نے نبی بھی بنایا. سمجھ گئے؟ یہ ایک نسل کا تذکرہ کیا، ورنہ ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، لیکن اس وقت حضرت اسحاق حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا، اور ابھی آگے چل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کریں گے. سمجھ گئے؟ اچھا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنے خاص رحمت میں سے حصہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل، اچھا ذکر، ان کا ہم نے اچھا ذکر بلند کر دیا. صحیح ہے؟ بس کریں. چلیں جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، ہمارے اس صبح سے اب تک کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں. اس سننے سنانے کو، اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور آخرت کا ذریعہ حسنہ بنا لے. یا رب العالمین، اس پڑھنے میں ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اپنے شایان شان قبولیت کا درجہ نصیب فرما دے. یا رب العالمین، ہم اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آل، آپ کے ازواج، آپ کے اصحاب اور آپ کے بعد تمام علماء، فقہاء، مشائخ، بزرگ، اولیاء، متقین، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، خاص طور پر ہمارے استاذ کریم حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، تو ہمارے اس ایصال ثواب کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اس پڑھنے کا، اس عمل کا پورا ثواب ان سب حضرات تک، ان سب ہستیوں تک پہنچا دے. یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مریض ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ عطا فرما دے. جو انتقال کر چکے ہیں یا رب العالمین، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اسے قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج سبق صحیح ختم ہوا ہے 12 بجے.